السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا یکتا مالک ہے. درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے کہ اللہ رب العزت نے اس آخری امت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. معزز سامعین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، خواہ اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا اللہ کی پیدا کردہ دیگر مخلوقات سے ہو. فرق صرف اتنا ہے، دیگر مخلوقات جب دنیا سے جاتی ہیں انسانوں سے ہٹ کر وہ پڑی رہتی ہیں، پکڑ کے کھینچ کے کوئی کنارے پہ لگا دیتا ہے، پاؤں تلے مسل لی جاتی ہیں، وہ بھی مٹ جائیں گی. لیکن ایک انسان ایک ایسی ہستی ہے اسے مختلف مذاہب مختلف طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک دین اسلام ایسا مذہب ہے جس میں اس انسان کی زندگی میں بھی تقریم کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی توقیر اور تقریم کو قائم رکھا جاتا ہے. پھر خاص طور پہ جب ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان مرد اور عورت اور بچہ اور بوڑھا ہو، تو پھر اس مسلمان کے لیے اس مرحلے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں جو سیکھنا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، بڑی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کے کچھ بنیادی مسائل ہیں جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. بزرگ واقف ہیں، بزرگوں نے بھی جانا ہے. اس وقت کی نوجوان نسل خصوصاً ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا. بڑوں نے جیسے یاد کیے ہوں گے وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں. پھر بھی بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے، بڑوں نے جو مسائل یاد کر رکھے ہیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے علم کے مطابق یہ دین ہے. پھر بھی خوش قسمتی ہے، معذرت کے ساتھ اگر یہ ہمارے ساتھ پڑے نہ ہوں، میتیں پڑی رہیں، نہ ہمیں دفنانے کا طریقہ ہے، نہ ہمیں کفن پہنانے کا ہے، نہ ہمیں عزت دینے کا ہے. میت گھر میں موجود ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی تواضع بزرگ کر رہے ہو. نوجوان تو بس اس ہتھیار کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، وہ قبرستان ہو، اسکول ہو، کالج ہو، مسجد ہو، اسی میں لگے رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی توفیق. معزز بھائیوں، ہر بندے نے مرنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ. تو جب ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے
جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موت بسا اوقات اچانک آ جاتی ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا ہے۔ آج ہماری جماعت کے نائب ناظم تعمیر مساجد چوری نذیر احمد صاحب کی والدہ محترمہ قضائے الہی سے وفات پا گئی۔ 88 سال ان کی عمر تھی، 88-90 کے قریب۔ جب پاکستان بنا وہ 17 سال کی تھی۔ ان سے بس یہی سنا جاتا تھا، وہ چوری صاحب سے یہی پوچھتی تھی، پتر آج پاکستان کے بارے میں کوئی گل سنا، پاکستان بچیا ہے، اپن دادا لگائے۔ 17 سال کی تھی جب وہ ہجرت کر کے آئی، اور یہ فکر تھی پاکستان کے بارے میں۔ وہ جو تم مسجد بنا رہا اس کا کیا بنا؟ بیٹا پیسے کی ضرورت ہے تو وہ میری زمین کے پیسے ہیں اس پہ لگا دے، مسجد پوری کر لے۔ نیک عورت تھی، جنازہ ہوا، اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب والا ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارے معاملہ بھلائی سے بھرا ہے۔ مومن اس کے سارے معاملات خیر سے پورے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ جس پیغمبر نے یہ کہا ان امرہ کلہ خیر، اس کے سارے عمل خیر والے ہیں، کیا باقی میرے عمل خیر والے ہیں؟ فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، خیر ہی خیر ہے مومن کے معاملات۔ کیسے؟ فرمایا اگر اسے خوشی پہنچتی ہے شکر، اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے، اور اسے تکلیف پہنچتی ہے صبر، یہ صبر سے کام لیتا ہے۔ تو گویا کہ بیمار آدمی، تندرست آدمی، تکلیف پہنچے صبر سے کام لے، خوشی پہنچے تو اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ دوسرا معاملہ، اس مومن بندے کو خوف اور امید میں زندگی گزارنی چاہیے، خوف اور امید میں رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ڈر ہر وقت ہو، ساتھ ساتھ ڈر کی اس کی امید بھی ہو کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، للمتقین، انشاءاللہ میں ان میں سے ہو جاؤں گا، اللہ مجھے جنت دے گا، دعا کرنی چاہیے۔ یہاں روایت آپ نے سن رکھی ہے، نوجوانی ہے، نوجوانوں کے لیے تربیتی کورس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلہ علی شاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس داخل ہوئے، بیمار، پتا چلا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، نوجوان تھا۔ جب اس کے پاس گئے، آپ نے اس کی کیفیت دیکھی تو نظر آ رہا تھا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے۔ تو میں کہیں بتا جی لوگ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ وہ فرمانے لگا یا رسول اللہ واللہ انی ارجو اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے رب سے ملاقات کی پوری امید کرتا ہوں، ارجو اللہ، اللہ سے امید رکھتا ہوں، خیر کے معاملے کی امید ہے اپنے رب سے۔ نیکیاں کی ہیں تو خیر کی امید ہے نا، لیکن وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، اپنے گناہوں میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ دور کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ کون رہی ہے؟ خیر البشر، خیر البشر، انبیاء میں سے سب سے زیادہ عظمت والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ اپنے شاگرد سے۔ اور وہ کیا رہا ہے؟ انی اخاف ذنوبی، گناہوں سے بڑا ڈر لگتا ہے جو میں کر بیٹھا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف۔ جب مومن بندے کے دل میں یہ دو چیزیں آ جائیں نا، ایک اللہ سے ملنے کی امید کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، دوسرا اپنے گناہوں کا ڈر کہ ڈر بھی لگتا ہے، تو اللہ رب العزت جس چیز کی وہ بندہ امید کرتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں، اور جس چیز سے اسے ڈر لگتا ہے اللہ اسے بچا دیتے ہیں۔ ایسا میرا اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہمارا دن اور ہماری رات، شب و روز اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، مرنے سے پہلے وصیت، یہ ایک ایسی سنت ہے
جو ہمارے بڑوں نے بھی چھوڑ دی، ہم نے بھی چھوڑ دی۔ مرنے سے پہلے بندہ وصیت کرے، اور ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ جائیدادوں کی، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ہماری وصیت کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو نصیحت کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے، لڑنا نہیں ہے، رل کے رہنا ہے، کٹھے رہنا، بہنوں کا خیال کرنا بہت اچھی ہے، لیکن کبھی اس طرح کی وصیت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کی تھی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا من کان عنده مظلمہ لأخیہ من عرضہ او مالہ فلیؤدیها، کسی بھی شخص نے کسی بھی مسلمان کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے، اس کی عزت کے معاملے میں، اس کے مال کے معاملے میں، فلیؤدیها، اسے واپس کر دے، مال ہے تو اسے واپس کر دے، اس کو کچھ کوسا ہے، ڈانٹا ہے، اس کی عزت کو چھالا جا کے معاف نہ کرے، قبل ان یاتی یوم القیامہ، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن لا یقبل فیہ دینار ولا درہم، اس سے نہ دینار لیا جائے گا نہ اس سے درہم کا مطالبہ کیا جائے گا، وہاں نیکیاں ملیں گی۔ میں اگر اچھا عمل ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے لے لیا جائے گا اور اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اگر اچھی عمل ہی نہیں ہے اس کے پاس، زندگی ساری نافرمانی میں گزار دی، پھر اس کی برائیاں جو ہیں، دوسروں کی برائیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی، پہلے بھی برا ہے، دوسروں کی برائیاں لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے، ایسا کرنا چاہیے۔ کفن و دفن کی وصیت کرنی چاہیے، خصوصاً ہمارے بزرگوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی۔ اصل میں ہم نے پتہ کیا سمجھ رکھا ہے، نوجوانوں نے تو مرنا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے۔ ابا جی ابھی 70 سال کے نا، میں بلا کیسے 30-35 سال کی ضرورت میں مر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا یقین ہو چکا ہے، لیکن اتنا موت کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ ہم نے صبح دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے۔ کفن و دفن کی وصیت کرنی چاہیے۔ حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عامر کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم اور سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، مسلم میں آتی ہے، ان اباہ قال فی مرضی الذی مات فیہ، کہ میرے ابا جی نے جس بیماری میں وہ فوت ہو گئے تھے نا، انہیں تھوڑی پتا تھا اس بیماری میں فوت ہو جانا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کئی دفعہ بیمار ہوئے، سعد بن ابی وقاص بہت دفعہ بیمار ہوئے، یہی سمجھتے کہ میں نے بچنا نہیں۔ فرمایا اس بیماری میں جس میں ابا جی فوت ہو گئے، اس مرض میں ابا جی نے کیا کہا؟ الہدوا لی لحدا، او بیٹا میری لاحت تیار کرنی ہے۔ ہاں جی، اسلام آباد میں لاحت بنتی ہے، بن سکتی ہے لیکن بنائی نہیں جاتی، ٹائم نہیں ہے، فورس نہیں ہے آپ کے پاس، نوجوان نہیں ہے آپ کے پاس، بن سکتی ہے، بنانے کا ٹائم نہیں ہے، سیدھی بات۔ اب کی زمین لاحت بن جاتی ہے، بنائے کون؟ نہ وہ بنائیں گے نہ ہمارے پاس نوجوان ہیں، کیونکہ اس میں پسینہ بہت آئے گا، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی نا۔ ان بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں جو اپنی زندگی گاؤں میں گزارتے تھے، جب میت کو لے کے جاتے تھے، قبر کھودنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سر سے لے کر پاؤں تک ایسے جیسے ان کے جسم میں کسی نے گارا لگا رکھا ہے۔ وہ جب بندہ فوت ہوتا تھا، کولر پہنچایا قبرستان میں، وہ مر جائیں گے گرمی میں، کولر پہنچایا نہیں پہنچایا تو کولر دے کر آؤ۔ چائے سردی کا زمانہ، چائے بھیجی جاتی تھی قبرستان میں، وہ مر جائیں گے سردی میں، چائے پہنچاؤ، وہ ناشتہ ادھر پہنچاؤ۔ 5 6 7 8 بندے خود بخود تیار ہوتے تھے، قبر ہم کھودیں گے، قبر ہم کھودیں گے۔ اب تو گورنر کے پاس جائیں گے، وہ اونچی سی قبر کھود دے گا، پھر آپ کو فون کر دے گا جی اسلام آباد کی بارش ہوئی ہے، حاجی صاحب آپ کی والدہ کی قبر بیٹھ گئی ہے تو 8 9 ہزار روپے لگے گا، کہتے تو ہم صحیح کر دیں، بناتے ہی نہیں ہم صحیح۔ اور آج ہم نے قبر دیکھی ہے، بڑا دل خوش ہوا، نہ اس میں اینٹیں لگائیں، چودھری نذیر صاحب نے پکی زمین کی گہری قبر، آج تو خود گئی جا، کیوں خودی آج؟ انہوں نے کہا جتنے پیسے لینے ہیں لینے، یا میری ماں کی قبر کو بنا جس کے بارے میں سوچ نے نصیحت کی ہے، گہری قبر کھود دینا یار، زمین پکی ہو، ورنہ آپ کو پتا سیڑھی والے روٹین سے چلتی ہے،
انہوں نے کہا جی حاجی صاحب پھر یہ جگہ ساری کچی ہے، وہ پلاٹ میں بہت پکی جگہ ہے، وہاں بنا دو، کہاں وہاں بنا دیں، گہری بنا دو، ہم نے اینٹیں نہیں لگانی، ایک قبر بنی، سب حیران تھے کہ یہ قبر کیسے بن گئی، بن سکتی ہے۔ میں یوتھ فورس کے نوجوانوں سے کہوں گا، پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے لیے جوان تیار کریں۔ ہم CD والوں سے کہیں یار ہم نشان لگا دیں قبر کا، ہمارے نوجوان موجود ہیں، 10-12 نوجوان جا کے خود قبر تیار کریں گے، گہری قبر کریں گے، کچھ ہو جاتی۔ پر انہوں نے کہا بیٹا میری لاحد والی قبر کھودنی ہے، وَانْسِبْ عَلَيَّ اللَّبِنَ نَسْبًا، میری قبر کھودنے کے بعد لاحد والی قبر ہوگی تو پھر بغلی والی قبر ہے تو پھر کنڈے لگائیں گے، جس طرح بقیع میں قبرستان آپ نے دیکھا ہو، فرمایا پھر اس میں تکلیفیں لگانا، اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے سلے نے۔ فرمایا یہ کرنے کے بعد کیوں کرنا ہے؟ کما سنیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھائی میں اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ معاملہ رسول کے ساتھ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث سے انہوں نے وصیت کی، اذا انطلقتم بجنازتی، جب میرا جنازہ لے کر جا رہے ہو نا، فاصلوا بالمشي، اور بڑی تیزی سے لے جانا، اور ہم کیا کہتے ہیں چار پہ کھینچ کے رکھو، اور چار پہ کھینچ کے رکھو، آستہ چلو بھائی آستہ، یہ کوئی سنت نہیں ہے، سنت نہیں۔ فرمایا جب میری چار پہ لے کے جاؤ تو تیزی سے لے جانا، تیز لے کے جانا۔ اور اس کا مظاہرہ وہ میرے بھائی جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے، جنازے پڑھی ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں، دل تو کرتا ہے کہ بقیع کی ہر قبر کو، ہر میت کو دیکھا جائے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہ دفنا چکے ہوتے ہیں، اتنا تیز بھاگتے ہیں، اتنی تیز میتوں کو لے کے وہ جاتے ہیں، وہ سنت کے اوپر کرتے ہیں، اور ہم سنتوں کو بھول چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذرا چار کے کھینچ کے رکھو، تو جتنا زیادہ بھاری ہے نا اس کو پکڑاتے ہیں، ذرا تم زور لگا کے کھینچ کے رکھو۔ ہم بھول گئے سنتوں کو، ویسے ہم کیا ہیں اہل الحدیث، ہم خود حدیثوں کو بھول چکے ہیں۔ میں تیزی سے لے جانا، وَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَى لَحْدِ شَيْئًا، میری لاحد میں کچھ نہیں رکھنا، اور ہم کھجور کی چٹائیاں بچھاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، ہم چٹائیاں بچھاتے ہیں کھجور کی، اور آپ کو پتہ ہے کھجور کی چٹائی گھر کے آگے یہ جو گاڑی نہ بنایا ہوتا نا، اس کو کھود کے رکھ کے 6 دن کے بعد دیکھیں اس کے اندر سینک لگ جاتی ہے، دیمک لگ جاتی ہے۔ فرمایا میری لاحد میں کچھ نہیں رکھنا، یحول بینی و بین التراب، جو میرے اور میری مٹی کے بیچ میں آئے، صرف کفن ہو، میرے وجود اور میری قبر کی مٹی کے بیچ میں کوئی چیز نہیں حائل کرنی بیٹا، کچھ نہیں رکھنا۔ وَلَا تَجْعَلَنَّ عَلَىٰ قَبْرِ بِنَاءً، میری قبر پہ کسی قسم کی تعمیر نہیں کرنی ہے، عمارت نہیں بنانی۔ اسلام آباد کا قبرستان دیکھ لیا، چھوڑے ہم نے کچھ، ہم نے تو یہ پڑھنے والی کتاب کو وہاں لکھ لکھ کے آیتیں کاروبار بنا رکھا ہے۔ میری قبر کے اوپر عمارت تعمیر نہیں کرنی، کسی قسم کا کچھ نہیں کرنا۔ پھر چند دن پہلے خبر آئی ہے جی 13 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا ہے حکومت پاکستان، پتہ ہے بڑی سرکار کا چندہ کم ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، 13 کروڑ کا حکومت پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے تو بڑا کچھ بنا رکھا ہے۔ تو معزز بھائی لوگ بڑے سمجھدار تھے، زمانہ کون سا ہے صحابہ کرام کا، رسول اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ابو موسیٰ اشعری نصیحتیں کر رہے ہیں اپنے اولاد کو، لیکن ظاہر وہاں پر بھی اس وقت کے اہل الحدیث موجود تھے جو حدیث کے اوپر چلنے والے تھے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا، قالوا سمعت فیہ عن رسول اللہ، یہ جو اتنی باتیں بتا دی ہیں لاحد کھودنی ہے، میرے کفن اور میری مٹی کے بیچ میں وہ چیز نہیں حائل کرنی، بنا نہیں بنانی، تیز لے کے جانے، حل سمعت فیہ عن رسول اللہ، یہ جو آپ نے باتیں کی اپنی طرف سے سنا رہے ہیں کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سن رکھی ہیں؟ اور نعم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ اشعری کے اندر کیا جرأت ہے کہ اپنی طرف سے باتیں بتائیں، میں نے یہ چاروں کے چاروں جملے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے ہیں بھائی، اس لیے میں نے نصیحت کی۔ پھر یہاں پر بندے نے فوت ہونا ہے،
ہمیں نصیحت کی گئی ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. اور ہم نے اس کا ترجمہ پتہ کیا کر لیا، مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا کہ انکار نہ کر دے. کتنے ہم سمجھدار ہیں، کتنی عربی آتی ہے، عربیت کو جاننے والے ہیں ہم. مرنے والے کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، پڑھانا نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لقینوا، اسے تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اسے تلقین کرو. ہم تلقین کوئی نہیں کرتے، ہم پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ انکار نہ کرتے. کیوں انکار کرے؟ مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، کس طرح انکار کرے گا کلمے کا؟ کلمے کا انکار وہی کرے گا جس نے ساری زندگی کان میں ٹوٹی لگا کے گانے سنے. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو اس کو کیا کرنا، تلقین اسے بھی کرے. مومن بندہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا. ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھے اور کہ میں نہیں پڑھتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلقین کرو. تلقین کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے 1.5-2 سال کا، باتیں کرنی شروع کر دی ہے اس نے. وہ کہتا ہے ابو، وہ کہتا ہے پہلے پڑھو بسم اللہ. ابو کافی لینی ہے، نہیں پہلے بسم اللہ پڑھو، پڑھو بسم اللہ، پڑھو بسم اللہ. اس کو کہتے ہیں تلقین، کہ بچے کو تلقین کر رہے ہیں آپ. یہ تلقین ہے. وہ کچھ اور مانگ رہا ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں. وہ کچھ اور مانگ رہا ہے، آپ اسے تلقین کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ماننے والوں کو کلمے کی تلقین کرو. کیوں؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل آیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. شرط یہ توحید پرست. اب دوسری روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی، اذا حضرتم المریض، جب بیمار آدمی کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، فقولوا خیرا، وہاں بیٹھ کے خیر کی باتیں کیا کرو. کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون، جب تم ان کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے نا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ آمین. اور ہم پتہ کیا نا، بچن دے چانس کوئی نہیں، فرشتہ کہتا ہے آمین. ہمارے یہاں یہ ہے، میرے نہیں لگتا بچن رنگ پیلا کہتے ہیں آمین آمین. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ ہی بچے چنگا. میں خیر کے کلمے کہو، خیر کے کلمے کہو. اور پھر ایک اور چیز ہماری کمزوری ہے، اگر والد صاحب نے والدہ نے انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی ہے تو بس بھی تو کر دینا. ان کا آخری جملہ یہ رہے، پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بھی کہہ چکا ہے کہ ان کے بچنے کے چانس نہیں ہے، بس دعا کریں. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، درد کتنے ہو رہی ہے، دبا داں، کہتے دبا دے. پھر آخری کلمہ کون سا ہے؟ دبا دے. نہ بلائے نا، یقین ہو چکا ہے، ڈاکٹر تسلیاں دے چکا ہے کہ ان والدہ کے بچنے کے چانس نہیں ہے، بس ہم اللہ سے دعا کریں. تلقین کروا دی، کلمہ پڑھ لیا، نہ بلائیں، نہ اذیت میں مبتلا کریں. ساری زندگی تو وہ ابا جی کو بلایا نہیں ہے، اب ابا جی کو بلا رہے ہیں کیونکہ اب جا رہے ہیں. اب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، نہ انہیں تنگ کرنا. آخری کلمہ ان کا یہی رہنے کیوں پریشان کر رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں سیکھنے والی. لیکن بدقسمتی یہ ہے، ہم اس وقت کلمے کی تلقین تو نہیں، لیکن کہتے ہیں سورہ یاسین پڑھے تو جان جلدی نکلتی ہے. ایسے ہی نا معاشرے میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا جان آسانی سے نکل جاتی ہے. پھر ٹیکے کس لیے لگوا رہے ہیں، ڈرپ اتار دو، کیوں ہم علاج کرواتے ہیں. سورہ یاسین پڑھیں ہیں تو جان جلدی آسانی سے چلی جاتی ہے. جبکہ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، سنن نبی داؤد میں آتی ہے، اقرؤ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. اس میں کہیں نہیں آیا کہ اس سے جان جلدی نکلتی. لیکن یہ روایت ضعیف ترین ہے، سخت ترین ضعیف روایت ہے. اس میں 2 راوی مجبور ہیں، جو طالب علم بیٹھے وہ جانتے ہیں مجبور کسے کہتے ہیں. پھر اس میں اضطراب ہے. پھر شکر اپنے رب کا ادا کریں کہ صرف یہ اہل حدیث اس کو ضعیف نہیں کہتے. حنفیوں کے بہت بڑے عالم نہیں، علامہ زیلعی حنفی بھی اس روایت کو ضعیف ترین کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں روایت ہی ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ ابتدائی چیزیں تھیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں کفن و دفن کی طرف.
اللہ اکبر. جب وفات کی اطلاع ملے پھر کیا پڑھنا ہے؟ پھر الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا پڑھنا ہے جی ہم نے؟ دوبارہ دیکھ. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ہم پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ انا نہیں ہے، انا للہ. بڑا لمبا کر لیں. آپ آیت پڑھ کے دیکھیں اس پہ الف لگا ہوا ہے، ہم نے الف اتار دیا ہے. ہم نے الف اتار دی. انا للہ جس طرح انشاءاللہ ہے نا، اسی طرح ہم نے یہ ان نہیں ہے، ان نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ کے دیکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس میں کیا انا للہ، بڑا فرق ہے. بے شک ہم اللہ کے لیے. جو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان للہ، بے شک اللہ کے لیے. ہم کدھر گیا؟ اس لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو اس طرح پڑھا جائے. دوسری، جب میت کے دنیا سے جانے کی اطلاع ملے تو ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. اس میں آتا ہے، روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤاد عبدی، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی یا دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے. ماذا قال عبدی، بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ اور فرشتے کہتے ہیں حمیدک واسترجع، حمیدک واسترجع. حمیدک اس نے الحمدللہ کہا تھا. تو جب مرنے کی اطلاع ملی تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ. تو ہمیں مارنے والا تھپڑ مار دینا، شکر ادا کر دیتے ہو. الحمدللہ کا معنی شکر تو نہیں ہے یار. الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ تیرے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واسترجع یہ مخفف ہے، جس طرح پی ایس او ہے، اکثر اسٹیٹ کا ہے. اس طرح یہ استرجع عربی کا کلمہ یہ تخفیف ہے کس کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حیا علی الدین کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آ جائے گا. حیا علی الدین 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. یہ مخفف ہے کہ اذان میں حی علی الدین کہنا. تصویر الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ تخفیف ہے. تو الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. جب آپ میت کے پاس گئے ہیں، میت کو دیکھ کے کیا کہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت ابو سلمہ ام سلمہ ام المؤمنین جو ہماری ماں ہیں، ان کے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے، کیونکہ آپ کو بعد میں ام المؤمنین بنی. ابو سلمہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی، آداب نہیں پتہ تھا نا، آنکھیں بند کرنے کا پتہ نہیں تھا، کی نہیں کسی نے. ان کی آنکھیں کھلی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے دعا دی اللہم اغفر لأبی سلمہ، اللہم اغفر، اے اللہ معاف فرما دے لأبی سلمہ. میت کا نام لینا چاہیے، یہ دعا یاد رکھنی چاہیے. اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، اس کے درجات کو ہدایت پا جانے والے لوگوں میں بلند کر دے. واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اس کے جو پیچھے بچے بچیاں ہیں نا، اس کی بیوی ہے کا خلیفہ بن جائے، تو ان کا سب کچھ کرنے والا بن جائے. پھر اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں سلمہ کس کی بیوی بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو سلمان رسول کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نا ایسے ایسے پلیٹ میں ہاتھ پھیر رہا تھا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کل سم اللہ، اللہ کا نام لے. کل بھی یمینی کا، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھا. وکل مما یلیک، یہ بھی تربیت کا حصہ نا، ایسے کورس ہونے چاہیے. ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ہم شوگر میں نا بوڈی والی سائڈ بدلتے رہتے ہیں اسکیڈی کی طرح. شوگر لگا رہے ہوتے ہیں نا دوست یار، بوڈی وہ پلیٹ ہی چھیڑ. یہ شریعت ہے، ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں. شوگر یہ شوگر ہے، یہ شوگر صحیح نہیں ہے. کیا سورس میں بھی کبھی کھجوریں کھاتے ہوئے دیکھا کہ یہ تھوڑی نگمی کھجوریں تو یہ رخ چینج کر دو؟ ہم شوگر میں حدیثوں کا مذاق اڑا جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے.
تو میں اللہ کا نام لے، دائیں ہاتھ سے کھا، سامنے سے کھا، بیٹا پلیٹ میں ہاتھ نہیں مارتا۔ یہ آداب سکھائیں آپ کس کو؟ اسی کے بیٹے زینب بنت ابی سلمہ، آپ کی ریبہ ہے، آپ نے خود پالا ہے، آپ کی بیٹی تھی، لیکن سلوی بیٹی نہیں تھی، ابو سلمہ کی بیٹی تھی۔ فرمایا واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں بھی اور اسے بھی معاف فرما دے۔ وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی، اس کی قبر کو فصیح کر دے، روشنیاں کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں کہ میت کو دیکھ کے جب اس کے پاس جائیں تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ میں شیخ صاحب گزارش ہے کہ جو دعائیں ہیں نا بھول جاتی ہیں بھائی، وہ باقاعدہ لکھوا کے نا اس کا پمفلٹ بنوائیں، وہ پاکٹ سائز ہو، جیب میں رکھیں، کہیں نہ کہیں جانا پڑ جاتا ہے رشتے داروں میں، بندہ نکال کے پڑھ لیں۔ جس طرح کارڈ نہیں ہے اسی طرح کا کارڈ ہو، آگے پیچھے اس کے لیے دعائیں لکھ دی جائیں، بندے کے لیے پریشانی نہ ہو، بندہ یاد کرے، جیب میں پڑا ہو تو یاد ہوتی ہے، بندہ یاد ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورثہ میں دعائیں گے، ورثہ وہ بھی دعا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، حسن کی بیٹی کی اولاد فوت ہوئی، آپ موجود نہیں تھے، آپ کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ آپ کا نواسا اس کی حالت نازک ہے، آ جائیے۔ تو آپ اس نے صحابی کو پیغام بھیجا، جاؤ میری بیٹی کو یہ دعا دو۔ وہ دعا آپ کو یاد ہے، سنی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے۔ کیا تھا اس میں؟ انا نہیں ہے، اس میں انا ہے، ان للہ ما آتا، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے دیا بیٹا، ولہ ما آتا، ان للہ ما اخذا، اللہ ہی کی چیز تھی جو اس نے لے لی ہے، وَلَهُ مَا آتا، جو اس نے دیا تھا وہ بھی اس کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک ٹائم کلر ہے۔ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو جنگ میں مبتلا ہوں، میں میدان جنگ میں ہوں، لہذا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر سے کام لے اور اجر کی امید رکھ۔ یہ بھی دعا ہے، مثلا یہ دعا یاد کریں جب آپ کے سامنے کوئی ایسا بندہ جس کی کوئی عزیز کوئی رشتہ دار ہو، اسے یہ دعا دیں۔ یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں میت کے حوالے سے مسلمانوں کو سکھائے گئے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نہلانے کی طرف۔ میت جب فوت ہو جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے ذمے کیا ہے؟ میت کے ورثہ کے ذمے کیا ہے؟ دوستوں احباب کے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسریو بالجنازہ، جلدی سے جلدی جنازے کا اہتمام کیا جائے، لے کے جانے کا اہتمام کریں۔ فَإِنْ تَكُ صَالِحًا، میت نیک ہے، فخیر اچھا ہے، اسے اللہ کے سپرد کرو۔ اگر بری ہے تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، اپنی گردنوں سے اتار پھینکو اس کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کہہ رہی ہے۔ بری میت ہے، اپنی گردوں سے اتار کے قبر کے حوالے کرو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اچھی ہے تب بھی، بری ہے تب بھی، اچھی ہے اس کو اجر سے محروم نہ کرو، بری ہے تو اسے اپنے گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی جگہ پر مجھے یاد ہے ایک بزرگ فوت ہوئے تھے، میں نام نہیں لوں گا، بزرگ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگ عبدالعزیز صاحب کو نے فون کیا، حفیظ الرحمان ایک میت ہے، اس کو غسل دینا ہے، آ جاؤ۔ میں آ گیا، میت لائی گئی، شاید کسی بھائی کو یاد بھی ہو، میت لائی گئی، بڑا صاف ستھرا چہرہ تھا، چمکدار سفید چہرہ تھا۔ غسل دینے لگے جی، فون آ گیا جی، وہ جی بیٹا امریکہ میں بیٹھا ناراض ہو گیا کہ جب تک میں نہ ہوں اجازت نہیں ہے دفنانے کی، سیٹ ملے گی تو آئے گا، اسے پھر سنبھال لیا جائے۔ آگے لے گئے، شیخ نے کہا جاؤ بیٹا گھر جاؤ، پھر بلائیں گے۔ 10 دن کے بعد بیٹا آیا، میت کو لایا گیا، گرم پانی، وہ ان کو میں نے غسل دیا، جس طرح بوتل برف والی ہوتی ہے نا، بعد میں دبائیں تو کچ کچ کی آواز آتی ہے، ان کا چہرہ یہ کلر ہو چکا ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے جی، باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔
غسل دیا تو میں بھی رویا، شیخ صاحب بھی ان اللہ پڑھے کے بنا کے ہمارے ساتھ، ان کے جسم میں برف جم چکی تھی، میں ان کے اوپر پانی گرم ڈالتا تھا تو پانی جو اترتا تھا وہ بھی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بیٹا آیا ایئرپورٹ سے آ کے دیکھ کے نا ہاتھ پیچھے بندے ہوئے دیکھ کے کہتا جی اجازت ہے غسل دینے کی، اتنا سا 3 منٹ صرف اس نے کھڑے ہو کے دیکھا، کہتا جی اجازت ہے، اس کے بعد یہیں دفنا ہے، یہیں غسل دیا، سیدھے قبرستان اسلام آباد میں دفنا دیا۔ کتنا ٹائم دیا اپنے باپ کو؟ 10 دن کے لیے ان کو اس قبر سے معلوم رکھا جس میں اللہ نے پتہ نہیں کتنے نامات تیار کر رکھے تھے، اس لیے میت کو جتنا جلدی ہو سکے فارغ کرو۔ جسم کے نام ہے ٹھیک موصل۔ اچھا جی باختصار میں پھر نا یہ بیان کر دیتا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جانا۔ میت کو غسل دینے کا اجر میں اس لیے کہتا ہوں کہ عموماً ہمارے بزرگ بھی غسل دے رہے ہوتے ہیں، نوجوان پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں کیونکہ انہوں نے بوٹ بڑے پہنے ہوتے ہیں، اس کو کھولیں کس طرح؟ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ میت کو غسل دینے کا بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرۃ، جس نے کسی مسلمان کو میت کو غسل دیا اور اس کے اندر اسے کوئی عیب نظر آئے، غسل دینے والا عیب کو چھپا دے، غفر اللہ له 10 20 30 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے معافی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ میٹرک میرے گھر کے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے جو پاس ہوئے ایک دفعہ کیے، ایک دفعہ ایف اے بی اے کیا ہے کوئی بندہ جو کہ میں نے 3 دفعہ میٹرک کیے، فیل ہونے والے نہیں، بار بار فیل ہونے والے نہیں۔ یہ رب ایک دفعہ کہتے ہیں قد غفرت لک، میں نے تجھے معاف کر دیا، ایک دفعہ بھی کافی ہے، لیکن 40 دفعہ کیوں کہا؟ نوجوان آگے نہیں آتے، ہمیں ڈر لگتا ہے جی رات کو خوابیں آئیں گی۔ معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ چارپائی پڑی ہے، کرسیاں کم ہو گئی ہیں، میت کی چارپائی پہ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ کوئی غلطی سے حافظ صاحب یا مسجد کے مولوی صاحب بیٹھنے کہتے ہیں کتنا مستحب ہے، نہیں میت کی چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوگا، بیٹھنے کی چیزیں بیٹھ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ میت کی چارپائی پہ بیٹھنا بھی آرام ہو چکا ہوگا، ڈرتے ہیں لوگ۔ میت کو غسل دینے کا اجر کیا ہے؟ 40 مرتبہ بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جو میت کو کفن پہنائے اور اچھا کفن پہنائے، اللہ رب العزت جنت میں سے سبز رنگ کے حلے، جنت کے ریشمی لباس پہنائے گا۔ اور پھر اس میں آتا ہے ومن حفر لہ، جس نے اس کے لیے قبر کھودی۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں 12-13 نوجوان تیار کریں، بس ان کو کہیے آپ نشاندہی کر دیں، قبر ہم خود بنا لیں گے، وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ چلو جی یہ تو تیار ہو جائے گی، ہماری جان چکی۔ من حفر لہ، جس نے اس کے لیے قبر کھودی، فاجتنہ، پھر اس قبر کو سے دفنایا، اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے کسی انسان کو مکان دے دیا ہے اور قیامت تک اس کا اجر لکھا جائے گا۔ ہے وہ اسلام آباد میں جس نے کوئی کوٹھی کسی بندے کو قیامت تک کے لیے دی؟ ہے ہی نہیں جی، ہے ہی نہیں۔ قبر کھودنے والے کو ایسے ہی جیسے اس نے اس کو ایک مکان بنا کے دے دیا ہے، ممکن اس میں 2-3 اور بھی میتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اس کا اجر قیامت تک کے لیے لکھا جائے گا کہ جیسے اس نے کسی کو گھر بنا کے دے دیا۔ اس کے بعد میت کو غسل دینا جو ہوتا ہے، میت کا غسل یہ امر تعبدی ہے، عبادت سمجھ کے غسل دیا جاتا ہے، یہ نجاست کا غسل نہیں ہے۔ معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ میت مرنے کے بعد پلید ہو جاتی ہے، اسی لیے 2-3 دن غسل بھی دیتے ہیں۔ ٹیکسلا میں گیا تھا تو وہ بابا جی کہنے لگے 2-3 دفعہ غسل دیتے ہیں، ایک مرنے کے فوراً بعد، ایک دوسرے طہارت اور ایک جنازے کے لیے غسل دیتے ہیں، 3 دفعہ نہلاتے ہیں بیچارے۔ سنت کیا ہے؟ ایک دفعہ جو سنت طریقہ اسلام نے سکھایا اس کو مطابق کرنا ہے۔ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل تعبدی ہے، عبادت سمجھ کے غسل۔ ہم جو جنابت کا غسل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پلیدگی کا غسل نہیں ہوتا۔ ان المؤمن اللہ، مومن نجس ہوتا ہی نہیں، ابو ہریرہ کو نہیں کہا، وہ ہاتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، ماما تجھے پتہ ہی نہیں ہے مومن تو پلید ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جنابت کا غسل بھی ایک عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ اس کے بعد تم نے اس طرح نہ ہے۔ میت کو جو غسل دیا جاتا ہے یہ عبادت کا غسل ہے، نجاست کا نہیں ہے۔ میت کو غسل کون دے؟ ہاں یہاں میں آپ کو بتا دوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے مومن نجس نہیں ہوتا، حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے تھے اگر یہ مسلمان نجس ہے میں اس کو کبھی بھی نہ چھوڑوں، ہاں یہ نہ لگاؤں اس کو۔ غسل کون دے؟
میت کو غسل دینے کے لیے مسجد کے مولوی صاحب خادم صاحب کا کام ہے، یہ کہنا چاہیے یہ غسل دے. میں وہ مثال دیتا ہوتا ہوں، ممکن ہے اسی مسجد کے خادم صاحب نے کہیں بیچاروں نے شہر کے لیے بچوں کی تیاری کر دی، پیچھے سے فون آ جائے جی وہ حاجی صاحب بہت ہو گئے غسل دینا ہوگا جی، میں نے بچے لے کے جا رہے ہیں، خیر جگہ دے دی ایسے ایسے. فون کرتے ہیں صدر صاحب کو، چلو مولوی صاحب بچے کو غسل دیں، جانا نہیں. مجھے پتا ہے وہ محبت سے غسل دے گا، اس کی بیوی بھی پڑے گی اندر سے، بچے بھی پڑیں گے، ابا جی ہماری سیر مکا دی، انہوں نے آج ہی مرنا تھا، آج ہماری سیر آج ہی مر گئے بابا جی. اس لیے یہ نہیں ہے میت کو غسل وہ دے جو میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ہے، یہ بھی ٹھیکہ نہیں ہے مسجد کے مولوی صاحب کا، خادم کا یا حافظ قرآن کا. قریبی رشتے دار غسل دے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. ہمارے دلوں میں ابوبکر صدیق کی محبت ہے بھائی. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ جی ادھر میت پڑی ہے ان کو خلافت کی پڑی تھی، غسل دینے والے حضرت علی تھے، نہ غلط مانا لیتے. ابوبکر صدیق نے غسل نہیں دیا، عمر فاروق نے غسل نہیں دیا، عثمان غنی نے غسل نہیں دیا. دو آپ کے سسر ہیں، ایک آپ کا داماد ہے، انہوں نے غسل دیا. غسل کس نے دیا؟ سب سے زیادہ قریبی شخص نے غسل دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے کون تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب. جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنے والے کون تھے؟ حضرت علی بن ابی طالب. کیمرے کون چینج کرتا تھا؟ دائیں طرف کرو، بازو پکڑ لو، یہ ٹانگ اٹھا لو، جس طرح آپ کو یاد ہے بھائی غسل دیتے رہتے ہیں. وہ کیمرے کون بدلاتے تھے؟ حضرت عباس کیا لگتے تھے آپ کے چچا، حضرت فضل اور حضرت قسم یہ آپ کے چچا زد بھائی، اور اسامہ اور شکران جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے یہ اس کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں. اور حضرت اوس نے سینے کے ساتھ ٹیک دے رکھی، ٹیک لگائی ہوئی تھی سینے کے ساتھ، آپ کو بٹھا کے غسل دیا تھا سینے کے ساتھ ٹیک. 7 بندوں نے غسل دیا ہے، 7 رسول کے سب سے زیادہ قریبی جو قریبی رشتے دار ان کا حق زیادہ ہے. پھر اس کے لیے بنیادی چیزیں وہ سارا سامان آپ کو پتہ ہے جو لانا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ اس وقت کینچی نہیں مل رہی ہوتی. اس لیے جو ہمارے یوتھ فورس ان کے پاس کٹ ہے ماشاءاللہ، میں نے دیکھی بھی ہے شاہ نواز بھائی وغیرہ کے پاس، دیگر کے پاس، وہ واقعی کٹ ہونی چاہیے. یہ نوجوان جو ہوں گے نا، یہ پتا چلے سے کہ ہمارا فلاں عزیز فوت ہوا ہے، فلاں ساتھی فوت ہوا ہے، مسلک کو چھوڑ کے، مسلکوں کو چھوڑ کے فوراً اپنی کٹ لے کے چلے جائیں، ورنہ گھر والے کمرہ خالی کرتے ہیں، کینچی نہیں ملتی، پھر کینچی چھری لے آؤں. یہ کتنے تیار ہونی چاہیے ساری چیزیں، بیری کے پتے، دوسرے تیسرے دستانے، ٹھیک ہے جی، صابن، سرف، کافور، عطر، شیمپو، جو بھی چیز ہے ساری چیزیں اس کٹ میں موجود ہونی چاہیے. ایسے جیسے میڈیکل والا ڈاکٹر کسی سے آپ کو ڈاکٹر جاتے نہیں گھروں میں، ورنہ پہلے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب اپنا بیان اٹھاتے تھے، سیدھے گھر میں جاتے تھے، ساری چیزیں موجود ہوتی تھی. یہاں ایک بنیادی چیز میں موٹی موٹی چیزیں اشارہ کرتا ہوں، میت کے جسم کے زائد باغوں کی صفائی کرنا. وہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، وہ جی یہ بھی سنت ہے، اس کے ناخن کاٹو، بغلوں کے بال صاف کرو، دوسرے بال صاف کرو، کوئی سنت نہیں ہے، بالکل غلط ہے. زندہ ہے تب وہ اس چیز کا مکلف ہے، جب بندہ فوت ہو گیا پھر ہم اس کے غیر ضروری بالوں کی صفائی نہیں کرنی. اس کے بارے میں روایتیں موجود ہیں. امام محمد بن سیرین، انس بن مالک کے شاگرد ہیں، محمد بن سیرین تابعین سے پوچھا گیا میت کے جسم سے زائد بال جو اتارے جائیں، کاٹے جائیں غسل دینے سے پہلے؟ انہوں نے فرمایا لا یؤخذ من شعر المیت ولا من اصبعه. تم بالوں کا قائل ہو، میں تو ناخن کا بھی قائل ہوں، اس کے ناخن کاٹے جائیں. نہ ناخن کاٹ رہے ہیں نہ زائد بالوں کی صفائی کی جائے. فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. یہ امام اللہ سے ثابت ہے. پھر میت کو جو غسل دینا ہے وہ 7 دفعہ دینا ہے، زیادہ سے زیادہ 9 دفعہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں کم از کم 3 دفعہ ہے. میت کو غسل کم از کم 3 دفعہ دینا ہے. طاق دینا ہے. آپ کی اپنی بیٹی زینب وفات پا گئی تھی، حضرت ام عطیہ نے غسل دیا. امام بخاری نے ام عطیہ کی روایت 12 دفعہ نقل کی ہے، صحیح بخاری میں 11 باب نے 12 دفعہ نقل کی ہے. اس میں سے مسائل اخذ کیے ہیں. تو میت کو طاق غسل دینا ہے کم از کم 3، 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 3 دفعہ. فرمایا اگر تمہیں محسوس ہو تو پھر کیا ہے، خمسن او سبعن او اکثر من ذلک، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہو، لیکن کرنا کیا ہے آخر میں طاق، آخری پانی طاق ہونا چاہیے. اس میں پھر کفن بلایا جاتا ہے. اس کو غسل دینے کے لیے آغاز کیسے کرنا ہے، پھر کو دبایا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فضلہ وغیرہ پیشاب ہوگا تو وہ نکل جائے، ورنہ جب اٹھاتے ہیں نا میت کو کفن کے لیے تو پھر وہ بہانہ وغیرہ نکل آتا ہے، پھر دھونا پڑتا ہے دوبارہ.
اس لیے پیٹ کو دبا لیا جاتا ہے صاف جسم ہو جائے. ڈیلے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کیا ان لوگوں کا جو کہتے تھے ڈیلوں سے پہلے صفائی کی جائے. امام بخاری کہتے تھے پانی سب سے بہترین ذریعہ ہے. جب پانی موجود ہے ڈیلے استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو بٹوا نہیں کروانا. 3 ڈیلے لے کر وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کے دائیں اعضائے وضو سے اپنے شروع کرنا ہے. میت کو پورا مکمل وضو کروانا اس کے بارے میں آپ شیخ سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں مجھے ابھی تک کوئی حدیث نہیں ملی میت کو پورا پہلے وضو کروایا جائے. کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں علامہ حسن نے نقل کی وہ کہتے ہیں ابھی تک مجھے وہ ملی نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے جب میت کو غسل دینا ہے تو اس کے دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے. میت کی دائیں جانب, اپنی دائیں جانب کی ہم نے دیکھی. میت کی دائیں جانب کون سی ہے؟ یہ ہے. ہم اس موقع پہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں. خود میت کی دائیں جانب ہے, دائیں جانب سے اس کے اعضائے وضو سے اس کو غسل دیا جائے گا. پہلے اس کی دائیں جانب کو دھویا جائے گا پھر اس کی بائیں جانب کو. پہلا پانی ڈال لیں, اس کے بعد دوسرا پانی وہ شیمپو وغیرہ لگا کے اچھے طریقے سے اسے مسل لیں تاکہ میل کوچے اتر جائیں. پھر اس کے اوپر پانی ڈالیں گے دوسرا پانی ہو جائے گا. تیسرا پانی کافور کا ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں بسا کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو والد صاحب کو بلا لیا جاتا ہے, بھائیوں کو بلا لیا جاتا ہے. آخری پانی میں آپ شامل ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم کفن میت کو غسل دے لیں گے تو اس کے بعد آتا ہے مرحلہ کفن کا. کفن کی 3 چادریں, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے 3 چادریں. یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں وہ روایت صحیح ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. لیلا بنت قائد صحابیہ ہیں ان کے نام سے یہ روایت آتی ہے. اس میں 5 کپڑوں کا تذکرہ ہے اور ابھی بھی معاشرے میں 5 ہی چلتے ہیں. لیکن 5 کپڑوں والی روایت صحیح ہے, وہ صحیح ہے, بالکل سخت ترین ضعیف ہے. صحیح کیا ہے؟ ممکن ہے آپ کو کہنے والا کہ امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں باب کے اوپر لکھا ہے 5 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے. امام بخاری نے لکھا ہے ہمارے لیے سنت کے خصوصاً کا طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہو, زندہ لوگ بھی سفید کپڑے پہنے اور اپنے مرنے والوں کو سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو. اور حضرت عائشہ فرماتی تھی سب سے بہترین کفن رسول کو کفن دیا گیا. بہترین کفن رسول کو دیا گیا اور وہ کیا تھا؟ یمن کا بنا ہوا تھا, روئی کا بنا ہوا تھا اور اس میں امامہ بھی نہیں تھا, ٹوپی بھی نہیں تھی اور امامہ بھی نہیں تھا, قمیض بھی نہیں تھی. قمیض بھی نہیں تھی. قمیض میں کفن دینا جائز ہے لیکن اس میں قمیض نہیں تھی. یہ کفنی جو بنا لیتے نا گلا کاٹ کے تو ایسے خالی, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک جیسی 3 چادروں میں میت کو کفن دینا چاہیے, یہ سنت ہے. اور سب سے بہترین لباس جو رسول کو پہنایا گیا نا اس سے بڑا اچھا وہ لباس ہو. سب 3 چادریں تھیں, چادروں میں کفن دینا چاہیے. عورت کے بعد مرد کی داڑھی کنگھی کرنا کیسا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے ومشتنا رہا, ہم نے آسم کی بیٹی زینب کے سر کے بالوں میں کنگھی کی ہے. تو داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے, مرد کے سر میں بھی کنگھی کرنا جائز ہے, عورت کے بالوں میں کنگھی کرنا جائز ہے. لیکن عورت کے بالوں کی کنگھی کر کے بالوں کو کرنا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بزرگ جانتے ہیں. یہ تو آپ گھر میں جا کے پوچھیے گا آج کہ جو عورت فوت ہو جاتی ہے اس کے بالوں کو آپ کیا کرتی ہیں غسل دینے کے وقت؟ والدہ سے پوچھ لیں. بڑی عمر کی بھابھی ہے تو وہ بتا دے گی, باقی نوجوان بھابھی نہیں بتائے گا. میں نے نہیں پتا کتنا غسل دیتا ہے, وہ نوجوان ہے. والدہ بتا دے گی, بڑی عمر والی بھابھی وہ بتا دے گی, تائی جی بتا دے گی کہ 80 سے بیٹا عورت کے بعد 2 حصے کر کے ادھر کر دیتے ہیں, آدھی ادھر پھینک دیتے ہیں, چھاتی کے اوپر ڈال دیتے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, غیر سنت ہے. یہ فقہا کی رائے ہے. لیکن صحیح بخاری میں کیا ہے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے نقض شعر المرأة, پہلے تو عورت کے بالوں کو کھولا جائے گا, پھر باندھا ہے کیف ينظر شعر المرأة ثلاثة قرون, عورت کے بالوں کی 3 مڑیاں کرنی ہے. سفیان ثوری کہتے تھے عورت کے بالوں کی 3 مڑیاں کس طرح کرنی ہے؟ وہ کہتے تھے ایک دائیں طرف ہے, ایک بائیں طرف ہے اور ایک اسٹریٹ ہے. سیدھے لے جائیں, ادھر لے جائیں, ادھر لے جائیں. ان کی ایک مٹی بنانی ہے جس طرح بت تیار کی جاتی ہے. ادھر والوں کی ایک بت تیار کرنی ہے اور جو پیچھے سیدھے لے گئے ان کی ایک بت تیار کرنی. کتنی میڑیاں ہو گئی؟ 3. اور انہیں کرنا کہاں ہے؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے یلقى شعر المرأة خلفها, عورت کے بالوں کو اس کی اس کمر کے پیچھے ڈالا جائے گا. تینوں کی تینوں بیڑیاں پیچھے ڈالی جائیں گی. اور پیچھے ڈالی جائیں گی تو کیسے ڈالی جائیں گی؟ جب بال بھی لمبے ہوں گے. جب بال ہی اتنے ہوں گے مردوں کی طرح پھر پیچھے ڈال سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی, باقی میں بات ختم کرتا ہوں جی. آخری چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں
اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے کفن دے لیا ہے پھر قبرستان میں جو ہمارے یہاں ایک غلطی ہوتی ہے، ہم اہل الحدیث و اہل النبی، بڑا اچھا شعر ہے حافظ عبد القادر صاحب پڑھا کرتے تھے، علامہ ربانی نے بھی نقل کی ہے اپنی کتاب میں، اہل الحدیث و اہل النبی، اہل حدیث تو اصل میں نبی والے ہیں۔ اگرچہ ہم رسول کو دیکھ کے آپ کے صحابی نہیں بنے، لیکن آپ کی روایتوں کے اوپر عمل کر کے ہم آپ کے ساتھی بنتے ہیں، لیکن عمل ہمارا بھی نہیں ہے۔ قبرستان میں جو میت کو قبر میں اتارنا وہ کس طرح اتارنا ہے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 1200 سال پہلے 1250 سال پہلے مسئلہ کیا، جھگڑا اس وقت بھی تھا کہ اس کو میت کو ہم اتاریں گے قبلے کی جانب سے۔ پاکستان میں، ہندوستان، افغانستان میں یہی طریقہ ہے، قبلے کی جانب سے میت کو اتارا جاتا ہے، یعنی یہ میت ہے تو ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر سے پکڑایا جاتا ہے۔ سنت کیا ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر کا پاؤں، یہ قبر کا سر ہے، میت آپ نے اس طرف رکھنی ہے اور یہاں سے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے سر نیچے لے کے جانا ہے اور بھائیوں کو دے دینا ہے، وہ ایسے پکڑائیں گے، اس کو ایسے ڈالا جاتا ہے پاؤں کی جانب سے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، سوسی جب فوت ہوئے تھے تو یہ جو دیوار آپ کے سامنے ہے نا، یہاں آپ کی چارپائی لگی ہوئی تھی، پھر آپ کی چارپائی کو ہٹایا گیا۔ جب ابوبکر صدیق نے بتایا کہ نبی سب سے پسندیدہ جگہ پہ فوت ہوتا ہے، وہیں قبر بنانی ہے، آپ کی چارپائی اٹھائی گئی، وہاں قبر بنائی گئی۔ تو حجرہ عائشہ تھا، یہ مسجد نبوی تھی، یہ حجرہ عائشہ تھا، تو دیوار کے ساتھ قبر بنائی گئی، راحت جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے نیچے۔ اب امام شافعی پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں قبلے کی جانب سے میت کو اتارا جائے، کہتے ہیں آپ بتائیں اوپر سے میت اتاری گئی کہ ادھر سے لگی گئی۔ انس بن مالک جب بھی کوفہ بصرہ میں کوئی بندہ فوت ہوتا تھا تو صحابہ کرام میت کے پاؤں کی جانب سے، یعنی قبر کے پاؤں کی جانب سے اتارتے تھے، اور یہ مسئلہ ہمارے بچوں کو بھی بڑا ہوا ہے۔ کہاں پڑا ہے ہے جانا سکتے لوگ تعلیم میں بیٹھے تھے، نظر نہیں آ رہی جی کہاں پڑھے تھے؟ حدیث کی سب سے پہلی کتاب جو ہم دوسری میں پڑھاتے ہیں نا، جس کو ہم بلوغ المرام کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ لکھا ہے صحابی نے وصیت کی مجھے فلاں بندہ اتارے، تو کہتے ہیں ان کو قبر کے پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارا گیا تھا۔ تو ایک یہ بنیادی مسئلہ ہے، اگر مجھے اور آپ کو میں بات کی پر معذرت تک لیٹ ہو گیا تھا، جس کی بنا پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کر سکے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کر لیجیے گا۔ اللہ کو فرمائے، شکر اللہ، السلام علیکم۔